میگھا شرارے کا پلو سنبھالتی ہوئی مینشن کے اندر داخل ہوئی تو دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ وہ ایک بڑی سی دلکش حویلی تھی جس کے چاروں طرف مہنگے اور خوبصورت گارڈنز نظر آ رہے تھے۔ روشنیوں کی چمک دمک تھی، آئینے اور سفید سنگ مرمر کے چمکتے پتھروں نے اس جگہ کو سپنوں جیسا بنا رکھا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں جگہ جگہ دیکھے جا رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، یہ دنیا اس کی اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی وہ دیوار پر لگی ایک بڑی پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک عورت کی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تم ہو وہ جسے کارتک نے اپنے لیے چنا ہے؟ میگھا نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ایک جوان لڑکی جس نے خوبصورت پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی پرسنالٹی، اس کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ ایک لمحے کو میگھا کو لگا جیسے وہ کسی راجکماری سے مل رہی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا گھمنڈ غرور صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میگھا نے نرمی سے جواب دینے کی کوشش کی لیکن شبد گلے میں ہی اٹک گئے۔ اس کی نظر ابھی تک اس لڑکی کے غرور بھرے چہرے پر جمی ہوئی تھی کہ اچانک قریب سے ایک نوکرانی آ گئی۔ مالکن، کارتک صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کے کمرے میں چلی جائیں۔ میگھا نے بے خیالی میں سر ہلایا اور ایک آخری نظر اس حسین لڑکی پر ڈال کر آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ کچھ قدم ہی چلی تھی کہ اچانک اس لڑکی نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ میگھا رک گئی۔ سنو، اس لڑکی نے اپنی بونہیں چڑھاتے ہوئے کہا، کارتک صرف میرا ہے، تمہیں یہاں صرف اس کے بچوں کی آیا بنا کر لایا گیا ہے۔ وہی بن کر رہنا، بیوی بننے کی اگر غلطی بھی کی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ میگھا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، اور جو میں چاہتی ہوں وہ میں حاصل کر کے رہتی ہوں، اس نے غصے سے کہتے ہوئے میگھا کا بازو چھوڑا اور تیز قدموں سے مینشن سے باہر نکل گئی۔ میگھا نے اپنی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوؤں کو سختی سے روکا، لیکن دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کا دل چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس شادی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اپنی چاچی کے دباؤ اور گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ خاموشی سے اس نے نوکرانی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ مینشن کے ہر کونے سے ایک انوکھا جاہو جلال جھلک رہا تھا، لیکن میگھا کو یہ سب ایک قید خانے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے اس نے جھروکھوں سے باہر کا منظر دیکھا۔ گارڈن سے وہی لڑکی سربھی کسی سے فون پر غصے سے بات کر رہی تھی۔ میگھا کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی گھر کر گئی۔ کارتک کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر نوکرانی نے ادب سے کہا، یہ رہا ان کا کمرہ۔ میگھا نے شکریہ کے انداز میں سر ہلایا اور دروازے کو دھیرے سے کھولا۔ کمرے کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایک بڑی سی کھڑکی سے چاند کی روشنی فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویر میں کارتک ایک مضبوط، فل کانفیڈنس شخص نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت کمرہ خالی تھا۔ میگھا نے قدم رکھا اور چاروں طرف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ کمرے کی ایک طرف کتابوں کی ایک بڑی سی الماری تھی جو کارتک کے استتو کی گہرائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ میگھا نے تھکے ہوئے قدموں سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ کارتک نے اسے کیوں چنا تھا؟ تانیہ کون تھی؟ اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی زندگی کا مقصد کیا رہ گیا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے اتیت کی کڑوی یادوں میں کھوتی جا رہی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے وہ اپنی چچی آنچل جی کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کی لرزتی ہوئی آواز میں عاجزی جھلک رہی تھی۔ چاچی پلیز، بھگوان کے لیے میری شادی کارتک سے نہ کریں۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو کسی معصوم لڑکی کے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ وہ 2 بچوں کا باپ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہوا ہے۔ آنچل کرسی پر بیٹھے بڑے دھیان سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ میگھا، جو بات تم کہہ رہی ہو وہ ہمارے لیے شرمندگی ہے۔ تم ہماری چھت کے نیچے پلی بڑھی ہو، ہمارے ٹکڑوں پر زندگی گزاری ہے، اب وقت آیا ہے احسان چکانے کا، تو یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ میگھا کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چاچی کے پیروں کو تھام لیا۔ چاچی، میں جانتی ہوں کہ آپ نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی۔ کارتک کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ تو انڈر ورلڈ کا ڈان ہے۔ میں اس کی دنیا میں نہیں جا سکتی، مجھے معاف کر دیں چاچی۔ آنچل جی کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنے پیر جھٹکے اور میگھا کو سختی سے پیچھے دھکیل دیا۔ چپ رہو، ان کا لہجہ کڑکدار تھا۔ تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد اگر میں اور تمہارے چاچا نہ ہوتے تو تم سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔
یہ جو جسم پر کپڑے اور پیٹ میں روٹی ہے نا، یہ سب ہماری دی ہوئی ہے۔ میگھا بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ چاچی، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی زندگی کی ایسی قربانی کیسے دے سکتی ہوں؟ آنچل جی کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ ہمارا حکم ہے، اور اگر تم نے اس حکم کو نہ مانا تو یاد رکھو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گی۔ میگھا کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ وہ یہ شبد برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہی چاچی جنہیں وہ اپنی ماں سمجھتی تھی، آج ان کا اصلی چہرہ دیکھ کر اس کی دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ چاچی، میں اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ آنچل جی نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چپ چاپ اس شادی کے لیے تیار ہو جاؤ، کل تمہاری مہندی ہے، اور اگر تم نے کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا تمہارے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ میگھا وہیں فرش پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دل میں ہول اٹھ رہا تھا۔ اس کے سپنے، اس کے معصوم امیدیں سب ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے چاچی کو اپنی ماں مانتی تھی، ان کی ہر بات کو حکم سمجھ کر قبول کرتی تھی۔ وہ ان کے گھر کا ہر کام کرتی تھی، ان کی سیوا میں لگی رہتی تھی۔ چاچی کی اپنی بیٹیاں تھیں جو اکثر اس پر حکم چلاتی تھیں، لیکن میگھا نے کبھی ان کے رویے پر شکوہ نہ کیا تھا۔ آج جب اسے ان سب کی محبت اور سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک خوفناک خیال آیا کہ اگر وہ انکار کرے گی تو چاچی واقعی اس کا گلا گھونٹ دے گی۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی زندگی کا یہی مقصد تھا؟ کیا اسے واقعی ایک ایسے شخص کی زندگی میں جانا تھا جو اپنی بیوی کا قاتل تھا اور جس کی دنیا خطرے اور خوف سے بھری ہوئی تھی؟ میگھا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور اس کا دل دعا کر رہا تھا کہ کاش کوئی چمتکار ہو جائے، کاش کوئی اسے اس نرک سے نکال لے، لیکن وہ جانتی تھی کہ زندگی نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اب اسے اپنی تقدیر کا سامنا اکیلے ہی کرنا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں میگھا اپنے دل کی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ صوفے پر سکڑی سمٹی سرخ دلہن کے جوڑے میں وہ کسی ہارے ہوئے پرندے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں ہزاروں سوال تھے۔ اچانک دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور کارتک کمرے میں داخل ہوا۔ سفید کرتا پائجامہ اور گلے میں پڑی کالی چادر میں وہ اپنی مردانہ وجاہت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ میگھا پر پڑی تو ایک پل کو اس کی نظروں میں کچھ نرمی سی آئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ نرمی سختی میں بدل گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ مارا ہے میں نے تمہیں؟ کارتک کی آواز گونجی تو میگھا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں دروازے کی طرف اٹھی جہاں وہ پوری دھاک کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے کسی مجرم کو سزا دینے آیا ہو۔ وہ فوراً گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، لیکن بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کارتک نے ایک نظر اس کے دلہن کے جوڑے پر ڈالی، پھر سخت لہجے میں بولا، اتنا سجنا سنورنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری چاچی کو میں بہت اچھی طرح سمجھا چکا ہوں کہ تم میری زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہو۔ میگھا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے سانس روک لی، جیسے اس کے ہر شبد کے ساتھ اس کا دل کچلا جا رہا ہو۔ اور سن لو اے لڑکی، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو یاد رکھنا، میں معاف نہیں کرتا بلکہ سزا دیتا ہوں۔ میں تم جیسی لڑکی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تمہاری حیثیت میرے بچوں کی نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میگھا کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی پلکوں کی نمی کو روکنے کی ناکام کوشش کی، لیکن آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی لگی تھی کہ کارتک اس کی طرف بڑھا۔ چلو، زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کارتک نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے جھٹکے سے کمرے سے لگی بالکنی کی طرف لے گیا۔ کارتک جی پلیز، میگھا کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن کارتک نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسے دھکا دے کر بالکنی میں لے گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ٹھنڈا شیشے کا دروازہ اس کی امید کی طرح بند ہو چکا تھا۔ کارتک نے پردے بھی کھینچ دیے تاکہ اندر سے باہر کا منظر نہ دیکھا جا سکے۔ میگھا ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، پھر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ پلیز کارتک جی، پلیز دروازہ کھولیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، پلیز ایسا نہ کریں۔ اس کی آواز بھاری آنسو میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بالکنی کے فرش پر بیٹھے ہوئے وہ رونے لگی۔ سرد ہوا اس کے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ ٹھنڈے موسم کی رات اپنے پورے زوروں کے ساتھ اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور اس کا دل ایک بھاری بوجھ سے دب گیا تھا۔ یہ کیسا نصیب ہے، وہ خود سے بولی۔ بچپن میں ماں باپ چلے گئے، سوچا تھا کہ شادی کے بعد پتی کے ساتھ سکون کی زندگی گزاروں گی، لیکن یہاں تو میرے سانسیں بھی بے مول ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اتیت کی یادیں تیرنے لگیں، اپنے ممی پاپا کے بغیر گزری زندگی، چاچی کا سخت رویہ اور آج یہ نئی آزمائش۔ سردی میں اس کے ہاتھ برف جیسے ہی ہو گئے تھے۔
اس نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن جسم سردی اور تھکان سے چور ہو چکا تھا۔ بالکنی کے فرش پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ روتی رہی۔ آنسو اس کے گالوں سے ٹپک کر زمین پر گرتے رہے۔ سردی کی شدت نے اس کے جسم کو اپنے قابو میں لے لیا تھا اور وہ رفتہ رفتہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے دل کی چیخیں، اس کے سپنوں کے ٹوٹنے کی صدائیں اور اس کی بے بسی اس رات کی خاموشی میں دفن ہو گئی۔ وہ بے ہوش زمین پر پڑی رہی، جیسے قسمت نے اس سے ہر چیز چھین لی ہو۔ دوسری طرف کارتک بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بالکل سیدھا لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اتیت کی کرچیاں گھوم رہی تھی، جو ہر پل اسے زخمی کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا اور اس کی مٹھی سختی سے بند تھی۔ وہ کسی عورت ذات پر بھروسہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اتیت کے زخم ابھی تک تازہ تھے۔ وہ چہرہ، وہ دھوکہ، وہ غداری بار بار اس کے ذہن میں آ کر زہر گھول رہی تھی۔ یہ سب عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، بے وفا، دھوکہ دینے والی۔ وہ من ہی من بڑبڑایا تھا اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جیسے ان کڑوی یادوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے ذہن میں اپنے بچوں کا خیال آیا۔ اس کے ماتھے پر پڑے بل ایک دم صاف ہو گئے۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کے بچے سو رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا تو اندر گہری خاموشی تھی۔ وہ معصوم پھولوں کی طرح بستر پر پڑے گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دونوں بچے کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ ان کے ننھے ہاتھ اور گول مٹول چہرہ دیکھ کر کارتک کے دل میں نرمی آ گئی۔ وہ دھیرے سے ان کے پاس جا بیٹھا اور ایک گہری نگاہ ان پر ڈالی۔ میرے بچے، میری دنیا، اس نے خود سے کہہ کر مسکرا دیا۔ وہ دونوں جڑواں بچے بالکل ایک جیسے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بال، معصومیت سے بھرپور چہرے اور سانس لیتے ہوئے ان کے ہلتے ہوئے سینے دیکھ کر کارتک کا دل محبت سے بھر گیا تھا۔ کارتک نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کے بالوں کو نرمی سے سہلانا شروع کر دیا۔ تم دونوں میرے سب کچھ ہو، میں تمہارے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ محبت اور حفاظت کا جذبہ تھا جو ایک باپ ہی محسوس کر سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں خالی پن بھی تھا۔ میگھا کو بالکنی میں بند کر کے اس نے جو سخت رویہ اپنایا تھا، وہ محض اپنے اتیت کے زخموں کا غصہ نکالنے کے لیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میگھا بے قصور ہے، لیکن وہ اسے وہ مقام دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ سب صرف دادی کی ضد کی وجہ سے ہوا۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں صرف ان کے کہنے پر شامل کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں دل سے اپنا لوں گا۔ اس کے ذہن میں میگھا کے لیے سوچتے ہوئے کڑواہٹ بھر گئی، لیکن جب اس کی نظریں دوبارہ اپنے بچوں پر پڑیں تو وہ سب کڑوے خیالات کہیں پیچھے رہ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے گالوں کو چومتا ہوا کھڑا ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے کمرے میں پھیل گیا۔ کارتک کی آنکھ اپنے سینے پر بڑھتے وزن سے کھلی۔ اس کے دونوں ننھے راجکمار اس کے اوپر چڑھے، اپنی معصومیت سے اسے جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ کارتک نے آنکھیں کھولتے ہی ان دونوں کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ پاپا اٹھ جائیں، چھوٹے بیٹے نے ضدی لہجے میں کہا اور اس کے گال پر ہاتھ مارا۔ کارتک نے فوراً ایک کو اپنی باہوں میں بھر لیا، جبکہ دوسرا اس کے چہرے پر پیار کرنے لگا۔ اچھا اچھا، جاگ گیا ہوں، کارتک ہنستے ہوئے بولا اور بیٹھ گیا۔ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی شرارتوں کا بھرپور مزہ لینے لگا۔ یہ دو معصوم پھول اس کی اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن تھے، اس کے دل کا سکون، اس کی دنیا۔ لیکن اچانک اس کے ذہن میں رات کا منظر گھوم گیا۔ میگھا، اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے راجکماروں، تم دونوں کی ایک نئی دوست آئی ہے، میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ ان کے ساتھ تم بہت کھیلنا اور اپنی پسند کا کھانا بنوانا۔ بچوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ سچ پاپا، دونوں نے ایک ساتھ کہا اور خوشی سے کھل اٹھے۔ بالکل، کارتک نے مسکراتے ہوئے کہا اور بچوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بچے خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئے۔ جیسے ہی کارتک نے دروازہ کھولا، اس کی نظریں نیچے زمین پر گٹھری کی طرح پڑی میگھا پر پڑیں۔ کارتک ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ میگھا بالکل نڈھال تھی، جیسے کسی گہری نیند میں ہو، لیکن اس کا انداز کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ میگھا، کارتک کی آواز میں حیرت اور پریشانی تھی۔ وہ فوراً جھک کر اس کے قریب آیا اور اس کے گال زرد تھے، ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کارتک کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ لمحے بھر میں سمجھ گیا کہ میگھا سو نہیں رہی بلکہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ پاپا، یہ کیا ہوا ان کو؟ بچوں نے معصومیت سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا۔
کچھ نہیں میرے بچے، یہ ٹھیک ہو جائیں گی، کارتک نے نرمی سے کہا اور فوراً میگھا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر آیا اور میگھا کو بستر پر لٹا دیا۔ اس کا چہرہ سرد، ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ کارتک نے ترنت ہیٹر آن کیا اور کمبل اس کے اوپر اچھی طرح ڈال دیا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ کارتک نے خود کو دل ہی دل میں کوسا۔ رات کے غصے نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ دلہن بنی معصوم لڑکی جسے وہ بے دردی سے بالکنی میں چھوڑ آیا تھا، آج اس حالت میں تھی۔ اس نے میگھا کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلانا شروع کیا تاکہ ان میں خون کا بہاؤ تیز ہو جائے۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میگھا، آنکھیں کھولو، وہ دھیرے سے بولا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بچے بھی قریب آ کر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کارتک نے ایک نظر بچے پر ڈالی۔ ان کے چہرے پر ڈر تھا۔ یہ سب میری غلطی ہے، کارتک کے دل نے گواہی دی۔ وہ اپنی بے رحمی پر شرمندہ تھا، لیکن اس وقت اس کا پہلا کام میگھا کو ہوش میں لانا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس لیا اور ایک دو بوند میگھا کے ہونٹوں پر ٹپکائی۔ تھوڑی دیر بعد میگھا کے بند پلکوں میں ہلکی سی کمپن ہوئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کارتک کے چہرے پر بے چینی اور پریشانی کے بھاؤ تھے، لیکن اس کے ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے چہرے پر سختی کا کھول چڑھا لیا۔ میگھا، تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ فکر مندی تھی۔ میگھا نے دھندلی نظروں سے اسے دیکھا، پھر کمزور لہجے میں بولی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کارتک نے گہری سانس لی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی طبیعت ابھی بھی بھاری بھاری لگ رہی تھی۔ کارتک کے چہرے پر پچھلی رات کے کیے رویے کی شرمندگی تھی، مگر اس نے خود کو سخت ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ کچھ کہنے کو تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے میگھا کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا۔ چھوٹے بیٹے کچھ نے توتلی زبان میں کہا، میں مونو ہوں اور یہ سونو ہے۔ پاپا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نئے دوست ہیں۔ وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میگھا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میگھا نے حیرت اور ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ لو، جو کچھ سے تھوڑا بڑا لگ رہا تھا، ترنت بولا، ہاں، ہمیں پاپا نے بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی۔ میگھا نے ان کی معصوم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی توتلی زبان اور لہجے نے اسے الجھن میں ڈال دیا۔ کارتک نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ لو اور کچھ ہیں، پیار سے میں انہیں سونو اور مونو کہتا ہوں۔ میگھا نے بچوں کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا، لیکن کارتک کی آواز میں سختی لوٹ آئی۔ یاد رکھنا میگھا، یہ میرے بچے ہیں، میری دنیا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہوگا۔ اگر مجھے ان کی طرف سے تمہاری کوئی شکایت ملی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر کارتک بنا رکے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جیسے اور زیادہ کچھ کہنے یا سننے کی گنجائش نہ ہو۔ میگھا کے دل میں ایک بار پھر وہی بے بسی کا احساس لوٹ آیا، لیکن اس نے بچوں کی طرف دیکھا جو محبت اور خوشی سے اس کے قریب ہو رہے تھے۔ لو، جو کافی معصوم اور شرمیلا لگ رہا تھا، بستر پر چڑھ کر میگھا کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ، جو تھوڑا سا شرارتی اور چلبلا تھا، ترنت بولا، آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گے؟ پاپا نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کہانی سنائیں گے اور ہمیں کھانا بھی دیں گے۔ میگھا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کچھ کی طرف دیکھا۔ کہانی؟ کون سی کہانی؟ لو نے چہکتے ہوئے کہا، پرنس اور پرنسز والی۔ اس کی توتلی آواز اور شرمیلا انداز میگھا کے دل کو چھو گیا۔ میگھا نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا، تو آپ دونوں کہانی سننا چاہتے ہیں؟ کچھ نے ترنت کہا، لیکن پہلے آپ ہمیں اپنا نام بتائیں۔ پاپا نے کچھ نہیں بتایا، میگھا نے ہلکے سے کہا، میرا نام میگھا ہے۔ لو نے مسکرا کر کہا، آپ پرنسز ہیں ہماری۔ یہ شبد سنتے ہی میگھا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے لو کو اپنے قریب کھینچ لیا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ کچھ نے ترنت اعتراض کیا، مجھے بھی۔ میگھا نے ہنستے ہوئے کچھ کو بھی گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں بچے اس کے دل کا بوجھ کچھ لمحوں کے لیے کم کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ ان سے باتیں کرتی رہی۔ کچھ نے اپنے کھلونوں کے بارے میں باتیں کی، جبکہ لو نے بتایا کہ اسے کہانیاں بہت پسند ہیں۔ کارتک واش روم سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ میگھا بچوں کے ساتھ باتوں میں بزی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، لیکن وہ ترنت اپنے سخت ویوہار کی طرف لوٹ گیا۔ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے نہ ہو میگھا، مجھے کسی بھی طرح کا کوئی ڈرامہ برداشت نہیں ہے، وہ کمرے میں چلتے ہوئے بولا۔ میگھا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے دھیرے سے کہا، یہ دیکھنا باقی ہے، کارتک نے سخت لہجے میں کہا اور بچوں کی طرف بڑھا۔ چلو، آپ دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ بچے خوشی سے اچھلتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے، لیکن کمرے میں موجود خاموشی میگھا کو پھر سے اپنے اندر کی تنہائی کا احساس دلانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ کارتک کا دل جیتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ان معصوم بچوں کی محبت نے اس کے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔
میگھا نے تھوڑی دیر خود کو سنبھالا اور بستر سے اتر کر واش روم چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں سے اپنے چہرے کو دھونے کے بعد اس نے آئینے میں اپنے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ آنکھوں کی سرخی اور چہرے کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس نے گہری سانس لے کر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ فریش ہو کر جب وہ کمرے میں واپس آئی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اپنے بیگ کو تلاش کرنے لگی، لیکن بیگ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک وہ دلہن کا جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ اس نے دوپٹہ ایک طرف کو کر کے خود کو تھوڑا آرام دہ محسوس کیا اور کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ چلتے چلتے اسے نیچے سے بچوں کی آواز سنائی دی جو اپنے پاپا سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے قدم سیڑھیوں کی طرف اٹھے اور وہ ہلکے قدموں سے نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کارتک اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ تینوں خوش نظر آ رہے تھے اور بچوں کی ہنسی میگھا کے کانوں میں پڑی تو اسے لمحے بھر کے لیے اپنی زندگی کی تلخی کو بھول جانے کا احساس ہوا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ٹیبل کی طرف قدم بڑھایا، دروازے سے ایک عورت کی آنے کی آواز سے اس کا دل ایک بار پھر سے بوجھل ہو گیا۔ سربھی ہیل پہنے ٹک ٹک کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ماڈرن لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر میک اپ کی تہ چمک رہی تھی۔ لو اور کچھ دونوں نے اسے دیکھ کر منہ بنایا، جبکہ کارتک کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ سربھی سیدھی کارتک کے پاس آئی اور میگھا کے سامنے ہی کارتک سے گلے ملی۔ میگھا نے یہ منظر چبھتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ اس کے اندر کی عورت بے بس محسوس ہو رہی تھی۔ سربھی نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ میگھا کو دیکھا اور بولی، لگتا ہے تمہیں شادی کا جوڑا بہت پسند آ گیا ہے جو ابھی تک بدلا نہیں، یا پھر کارتک تم اتنے قریب ہو گئے ہو کہ تمہاری بیوی کے پاس دوسرا لباس نہیں ہے۔ سربھی کی بات پر کارتک نے قہقہا لگایا اور بے پرواہی سے بولا، کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میں غریب ہو چکا ہوں؟ میگھا کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ لگا دی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک کچھ اپنی توتلی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ کارتک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسا نہیں کہتے، بڑی ہیں آپ سے۔ یہ کہتے ہی کارتک نے سربھی کو ناشتہ کرنے کے لیے بٹھا دیا اور نوکرانی کو آواز دی۔ میگھا نے اپنا دل بند مٹھی میں لے کر کھڑے رہنے کی کوشش کی، لیکن وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کارتک کی بیوی ہے، ایک دن کی دلہن، لیکن وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس کی توجہ اور مہربانی کسی اور کے لیے تھی، اور اس کے دل میں یہ سوال ابھرتا کہ سربھی اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرا ہی تھا کہ لو، جو ہمیشہ خاموش اور شرمیلا رہتا تھا، اپنی کرسی سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ معصومیت سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، پرنسز، آپ بیٹھ جائیں، ابھی آپ کے لیے بھی ناشتہ آ جائے گا۔ میگھا نے لو کو حیرت سے دیکھا اور اس کے اندر ایک نرم سا جذبہ جاگ اٹھا۔ وہ اس معصوم بچے کی بات مان کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کارتک نے چونک کر لو کو دیکھا۔ یہ وہی لو تھا جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کچھ سے بھی کم بولتا تھا۔ کارتک کے دل میں حیرت اور الجھن کا طوفان اٹھا، لیکن اس نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے میگھا کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، لیکن پھر اپنے چہرے پر وہی سختی لا کر نوکرانی کو اور ناشتہ لانے کا حکم دیا۔ میگھا نے لو کو اپنے قریب کھڑا دیکھا تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی کہ شاید اس گھر میں یہ معصوم بچے اس کا سہارا بن سکتے ہیں۔ ناشتہ خاموشی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ کارتک کے آفس جانے کے بعد میگھا نے گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ لو اور کچھ اس کے سر پر سوار ہو گئے۔ پرنسز، ہمارے ساتھ کھیلیے نا، کچھ نے ضد کی، جبکہ لو نے ہاتھ تھام لیا۔ میگھا ایک لمحے کے لیے الجھن میں پڑ گئی، پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں اپنے کپڑے بدل لوں، پھر ہم ڈھیر سارے کھیل کھیلیں گے۔ کچھ یہ سنتے ہی اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ بھاگتا ہوا کچن کی طرف لپکا۔ میں آنٹی سے پوچھ کر آتا ہوں کہ آپ کا بیگ کہاں ہے۔ اس کے قدموں کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ لو نے میگھا کو اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھا اور توتلی زبان میں بولا، پرنسز، آپ کو پتہ ہے ہمیں وہ بڑے بالوں والی چڑیل بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے گھر میں آتی رہتی ہے اور پچھلے دنوں اس نے مونو کو ڈانٹا بھی تھا۔ میگھا نے اس کے گول مٹول چہرے کو محبت سے دیکھا اور لاڈ سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میرے پیارے سونو، تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری پرنسز آ گئی ہے نا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، نہ ہی کوئی ڈانٹے گا۔ اس نے اس کے ماتھے پر نرمی سے پیار کیا۔ لو اس بات پر مسکرا دیا اور میگھا کو لگا جیسے وہ ایک پل میں اس بچے کے دل کے قریب ہو گئی ہو۔ اسی دوران نوکرانی کچن سے نکل کر ان کے پاس آ گئی اور سوالیہ نظروں سے میگھا کی طرف دیکھا۔
میگھا نے فوراً اس کی طرف رخ کر کے نرمی سے پوچھا، میرا سامان کہاں رکھا ہے؟ نوکرانی نے جلدی سے جواب دیا، آپ کا سامان گیسٹ روم میں رکھا تھا، لیکن میں ابھی لے کر صاحب کے روم میں رکھ دیتی ہوں۔ میگھا نے سر ہلا دیا اور لو کو گود میں اٹھائے کارتک کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ بھی بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیا۔ کارتک کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے لو کو نیچے بٹھا دیا۔ اچھا، اب تم دونوں جلدی سے بتاؤ کون سا کھیل کھیلیں گے؟ چھپن چھپائی، دونوں ایک ساتھ بولے اور میگھا ان کے قہقہوں میں کھو گئی۔ اسے ایک دن میں ہی یہ دونوں بچے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہونے لگے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ اس نے سارا دن بچوں کے ساتھ ہی کھیلتے، باتیں کرتے اور کھاتے پیتے گزار دیا۔ کارتک تھکے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سخت تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک دم میگھا کی مدھم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ شش، شور مت کیجیے گا، بچے بہت مشکل سے سوئے ہیں۔ کارتک جو ابھی دروازہ زور سے بند کرنے والا تھا، ایک لمحے کو ٹھٹکا اور دھیرے سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ایک سرسری نظر میگھا پر ڈالی جو اس کے بچوں کے قریب بیٹھی ہوئی انہیں تھپک رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے سیدھا واش روم کی طرف چلا گیا۔ واش روم سے نکل کر اس نے اپنے دونوں ننھے بیٹوں پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالی اور دونوں کے معصوم چہروں پر سکون کی چادر تنی ہوئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا میگھا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کارتک خاموشی سے نیچے چلا گیا۔ نیچے پہنچ کر اس کی نظریں میگھا پر جا کر رکی جو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ وہ پانی کا جگ رکھتے ہی دوبارہ کچن میں جانے لگی کہ کارتک نے لمبے قدموں سے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ میگھا چونک گئی اور اس کی نم آنکھیں کارتک کے سخت تیور سے جا ملیں۔ کارتک نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سختی لہجے میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کرنے سے میں تمہاری طرف اٹریکٹ ہو جاؤں گا؟ تمہاری شکل دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں صرف اپنی دادی اور ان بچوں کی وجہ سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ خبردار جو مجھ سے کسی بھی طرح کی امید باندھی۔ میگھا نے اس کی باتوں کو چپ چاپ سنا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کارتک کو اس کی خاموشی اور زیادہ کھٹکنے لگی۔ وہ غصے سے کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک گہری سانس لے کر خود کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میگھا میٹھے کی ایک ڈش لے کر آئی۔ اس نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے کارتک کے قریب کھڑی ہو گئی۔ کارتک کی نظریں میٹھے پر تھیں، لیکن اس کے وجود کے قریب ہونے کا احساس اسے بے چین کرنے لگا۔ اچانک وہ غصے سے دہاڑا، میرے سر پر کیا کھڑی ہو گئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ کارتک کی دہاڑ اتنی بلند اور تلخ تھی کہ میگھا لرز کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر آئے آنسو نکلنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور خاموشی سے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کارتک نے اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھا۔ دل میں عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میگھا کی خاموشی اسے کیوں پریشان کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس لڑکی کا پلٹ کر جواب نہ دینا اس کی انا کو مسلسل چوٹ دے رہا تھا۔ کارتک نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر کھانے کا ایک نوالا بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ اس کے دماغ میں میگھا کی جھکی ہوئی آنکھیں، لرزتے ہوئے ہاتھ اور خاموش آنسو بار بار گردش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اسے میگھا کے ساتھ اپنا رویہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کی بیوی تھی، جو بھی تھا اس کو اس کے ساتھ بیٹھ کر ہر معاملہ سلجھا لینا چاہیے تھا۔ رات کے اندھیرے میں کارتک کمرے میں آیا تو میگھا کو وہاں نہ پا کر ایک دم ٹھٹک گیا۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ حیرانی اور بے چینی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ سوچنے لگا، بھلا اس کمرے کے علاوہ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آج کی کہانی کا پہلا بھاگ یہیں تک تھا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔